بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت ساری مخلوقات کو بنایا ہے، جس میں انسان ہیں، جن ہیں، جنات ہیں اور پرندے ہیں، اس طرح کی بہت ساری مخلوقات ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے دونوں کیٹیگری رکھی ہے، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، شرارتی بھی ہیں اور شریف بھی ہیں۔ تو انہی مخلوقات میں سے اگر کوئی ایسی مخلوق ہو جو انسان کو تنگ کرتی ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے حفاظت کیسے کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا سلوشن بھی بتایا، اور وہ کیا کہ قرآن ہے۔ قرآن جب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک سلوشن بھی دیا، اور اگر آپ اس کو اپنے گھر میں پڑھتے رہیں تو وہ چیزیں آپ کو تنگ نہیں کرتی ہیں۔ انہی چیزوں میں سے، قرآن میں سے اگر کچھ مختلف چیزیں اگر آپ اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی انسان کی حفاظت رہتی ہے۔ اب چاہیے نظر بد ہو، بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، روتا ہے، مچلتا ہے، پریشان رہتا ہے، کھانے پینے میں مسئلہ کرتا ہے، اس کے لیے بھی ہے۔ کوئی بڑا ہے، بیمار ہے، بیماری کا پتہ نہیں چل رہا، تکلیف ہے، دردیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے، بہت مجرب ہے۔ یہ عمل میں خود بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ میرے شیخ کا عمل ہے، انہوں نے مجھے بھی بتلایا ہے اور میں خود بھی اس کو کرتا ہوں۔ الحمدللہ اس سے بہت فائدہ بھی ہوتا ہے، اور جن لوگوں پہ یہ کیا بھی ہے ان لوگوں کو بھی اس سے بہت فائدہ ہوا، بشرطے کہ آپ روٹین میں اس چیز کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں۔ چند چیزیں جو بہت زیادہ مجرب ہوتی ہیں ان کو لیا کریں اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ہر وظائف کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ وظائف تو بہت سارے ہوتے ہیں، اسپیسیفکلی جس مقصد کے لیے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے یا کرنی ہے وہ پوچھا کریں، اجازت لیا کریں، اس کو شروع کیا کریں۔ جب وہ کام ہو جائے اللہ کی مدد سے تو پھر اس کو چھوڑ دیا کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی پرابلم پریشانی ہے تو پھر کوئی نہیں۔ زندگی کا حصہ بنانے کے لیے چند وظائف اپنے ساتھ رکھا کریں، تسبیحات رکھ لیں، درود شریف ہے، استغفار ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کی کچھ اور صورتیں کچھ پڑھ لیں جو ان چیزوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ورنہ تو اتنے زیادہ وظائف اور تسبیحات کریں گے تو شاید آپ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ اچھا، تو کوئی پریشان ہے اور کسی کو درد ہے، کوئی ہے، اس کے لیے بہت مجرب ہے۔ اب عمل کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مختصر ہے، 5 منٹ کا عمل ہے۔ ایک دفعہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، ایک دفعہ 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد ایک دفعہ آپ نے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا ہے، پہلا رکوع، پھر 3 دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آخری رکوع آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد چاروں کل جو ہیں 3 دفعہ پڑھنے، ایک ساتھ ملا کے، جیسے سورۃ الکافرون پڑھی، سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 1، پھر سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، فلق، ناس 2، اس طرح کر کے۔ پھر اس کے بعد آخر میں ایک دفعہ یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پھر ایک دفعہ درود ابراہیم پڑھ لیں، بس۔ یہ 5 سے 7 منٹ لگیں گے، اس کو آپ صبح شام پڑھ لیں، اپنے پہ بھی دم کر لیں، بچوں پہ بھی دم کر دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے جنات ہوں، نظر بد ہو، کوئی نظر لگا دے، کھانے پینے میں بچوں کو لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا کوئی بھی پریشانی ہے، کسی کو تکلیف ہے، درد ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہے، الحمدللہ میں نے اس کو کیا ہے اور جن کو میں نے کیا ہے الحمدللہ ان کو بہت فائدہ ہوا۔ یہ تو ایک نسبت سے، میں ہمیشہ کہتا ہوں جو نسبت سے جو چیزیں ملتی ہیں، یعنی میرے شیخ، ان کے آگے، ان سے پہلے، ان سے پہلے، ان سے پہلے، ان سے پہلے، ایک سلسلہ جو چلا آ رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں جو آتی ہیں نا وہ ہمیشہ فائدہ زیادہ دیتی ہیں بنسبت دوسری چیزوں کو۔ میں یہ نہیں کہتا دوسری چیزیں فائدہ نہیں دیتی ہیں، لیکن جو نسبت سے چیزیں آتی ہیں نا، جو بزرگوں سے ہمیں چلی آ رہی ہوتی ہیں، وہ زیادہ فائدہ دیتی ہیں، اور جو عمل میں انسان کے رہتی ہے نا، ہر وقت انسان اس کا عمل کرتا رہتا ہے اور لوگوں پہ دم کرتا رہتا ہے، خود پڑھتا رہتا ہے، تو وہ چیز اور زیادہ فائدہ دیتی ہے۔ تو یہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہو۔ کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی ویسے بیماری ہے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی کام جو ہے وہ جسم میں، جیسے کوئی بھی پرابلم اس طرح کی ہوتی ہے، تو یہ کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بہت فائدہ دے گا۔